یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ملک میں غداری کا، غدار کون ہے، الزام لگانے والے کون ہیں، کس نے کیا ہے، پرچہ کس نے درج ہوا ہے، یہ سلسلہ آج تیسرے دن بھی جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی رات میں، رات کے 2:25 پہ شاہدرہ پولیس اسٹیشن لاہور میں ایک پرچہ درج ہوا۔ آج تیسرا دن ہے۔ وہ 16 وزراء، ایس اے پی ایم ایڈوائزر، کرائے کے اسپوکس پرسن، جو اس سے پہلے 4 دن سے کہہ رہے تھے کہ فلانا غدار ہے، فلانا غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے، آج وہ سارے غائب ہیں، آج وہ نظر نہیں آتے۔ اب ایک نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ پرچہ کس نے درج کیا۔ یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے منسوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے ناراض ہوئے ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے۔ تو ملک کو تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں۔ 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے۔ آج پرچہ درج ہو گیا ہے، میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں، پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے، ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی۔ جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے، ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا، تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں، ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں، ہمارے اسپیکر غدار ہیں، ہمارے گورنر غدار ہیں، ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں، اور بات یہاں رکی نہیں، 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، ان کی قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے، آج وہ بھی غدار ٹھہرے۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے، تاکہ میں بھی اپلائی کروں، وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ غداری کا الزام تو ہم نے لگا دیا۔ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ حیران کن باتیں ہیں۔ آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا، عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا، پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا، صرف غداری کے الزام لگانے پر، اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے۔ میرا ان کو چیلنج ہے، باہر نکلیں، ایف آئی آر میں شامل ہوں، ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں۔
پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار ہیں۔ غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو سی پیک بند کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ آج غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت باتیں، آج عوام کے مسائل حل کریں۔ یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی، یہ حب الوطنی کے اعلامیے جاری کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے۔ میں اس ایف آئی آر کے قانونی پہلوؤں پر بڑی بحث ہو رہی ہے، مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی، کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں، لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کو بھی شامل کیا، بغیر ثبوت کے شامل کیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا، اور پاکستان کا سب سے فرض شناس ایس ایچ او ہے، جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر، میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر، وفاقی وزراء پر، ایم این ایز پر، اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا۔ اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شادرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے، ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو، وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ تو اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ وزیر اعظم کے دعوے ہیں جی میں سب کو اندر کرتا ہوں، تو نیب اس کے قبضے میں ہے، یہ پرچے یہی بنا رہا ہے۔ شہباز شریف کو کس نے گرفتار کروایا؟ کون شہباز شریف سے خوف زدہ تھا؟ کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا؟ کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا؟ پاکستان نیب کو 20 سال ہو گئے، کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا۔ یہ قانونی طور پر غلط بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ قانون کہتے ہیں 30 دن میں ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں یا بری کر دیں، گرفتار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف لیڈر دی اپوزیشن پارٹی،
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, APC के को चेयरमैन, उनको गिरफ्तार किया गया। इसका कोई जवाब है? अब DGFIA की बातों ने साबित कर दिया है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन सिर्फ अपोजिशन को दबाने के बारे में सोचता है, उनको गिरफ्तार कराने के बारे में सोचता है, उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है। ये सब बातें इस बात की दलील है कि शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया है। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कहानियां बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान है। हम इसको चैलेंज करते हैं। अब सियासी मुकाबले आपने अदालतों में लड़ने हैं, आपने पर्चे बना के लड़ने हैं। क्या इन बातों से पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ दूर होगी? इसका जवाब दे दें कि कौन सी तकलीफ दूर होगी। काबीना की मीटिंग में आज तक पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात हुई है? पर्चों की बात होती है, नवाज शरीफ को वापस लाने की बात होती है, दवाइयों की कीमतें बढ़ाने की बात होती है, गैस की कीमत बढ़ाने की बात होती है। आज तक पाकिस्तान के अवाम को की तकलीफ दूर करने की बात नहीं हुई, उनकी बेहतरी की बात नहीं हुई। ये आज मुल्क के हालात हैं। इसीलिए PDM है और इंशाअल्लाह PDM जो है ये पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देगी। इन पर्चों से हम नहीं घबराते। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हों इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्ज़िमान को, खुली अदालत में पाकिस्तान के अवाम के सामने कैमरे लगाकर ट्रायल किया जाए, ताकि ये हक़ाइक़ पता चले कि आज पाकिस्तान के वफादार पाकिस्तान बनाने वाले हैं, अवाम की तकलीफ रफा करने वाले हैं या अवाम को तकलीफ देने वाले हैं, मोदी की मदद करने वाले हैं, कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, हिंदुस्तान को तकवीयत पहुंचाने वाले हैं। जितना मजाक पाकिस्तान का आज उड़ रहा है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अखबारात और TV भरे हुए हैं, यहां किसी को शर्म नहीं है। आपके अमल से यह पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, किसी को परवाह नहीं है। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। सर, आप जिस तरह आप उन्होंने गिरफ्तारी का इल्जाम लगाया है, आपने भी